اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو جس کتاب کا تعارف کرواؤں گا وہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی نقشبندی صاحب کی کتاب عقائد جعفریہ، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور عقائد جعفریہ کی 4 جلدیں ہیں اور ہر جلد میں الگ الگ جو ہے وہ باب ہیں اور پھر اس کی الگ الگ فصلیں کی گئی ہیں۔ اس ویڈیو میں صرف اور صرف اس جلد میں کتنے باب ہیں اور کون کون سے ہیں وہ بتاؤں گا، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اور انشاءاللہ پھر ہر باب کے حوالے سے کتنی فصلیں ہیں اور جو اس میں مسائل ہیں وہ آگے آئندہ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تو پہلی جلد کے حوالے سے آپ سماعت فرما لیں کہ پہلی جلد میں 3 باب ہیں، اور سب سے پہلا باب ہے اللہ عز و جل، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ائمہ اہل بیت کی شان میں شیعوں کی گستاخیاں۔ جو شیعہ نے ان 3 حضرات کے بارے میں، یعنی اللہ عز و جل، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ائمہ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اس کو پہلے باب میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اور بھی شیعوں کے حوالے سے جو کتابیں پڑھی ہیں، جو ہمارے مکتب فکریہ دیوبندیوں نے یا اہل حدیث جس نے بھی لکھی ہیں، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتب کے زیادہ حوالے دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان فرمایا، انہوں نے یہ بیان فرمایا۔ لیکن مفتی محمد علی نقشبندی صاحب کی اس کتاب اور بھی جو انہوں نے شیعوں کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں جس میں ان کا رد کیا ہے، تو ان کا ایک یہ خاصہ ہے کہ یہ انہی کی کتب سے جو ہے نا وہ دلائل لے کے آتے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے حصر کر کے الفاظ لکھے ہیں کہ میں صرف اور صرف انہی کی کتب سے دلائل جو ہے لے کے آیا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا کیا گستاخیاں کی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ چند جگہ جو اپنی کتب کے حوالے سے، یعنی اپنی کتب کے میں نے حوالے دیے ہیں، اس پہ بھی ٹھوس دلائل قائم کیے ہیں میں نے، تو اس حوالے سے بھی بہت بہترین ہے۔ پہلا باب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلی جلد میں پہلا باب کون سا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کی شیعوں پر پھٹکار۔ یعنی ائمہ اہل بیت یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ تو اگر آپ عقائد جعفریہ کی پہلی جلد کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ اور تیسرا باب جو ہے وہ ہے بحث بنات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور یہ پہلی جلد کا تعارف ہوا، اور دوسری جلد میں بھی 3 باب ہیں۔ اور پہلا باب ہے شیعوں کے عقیدہ امامت پر تردید، اور دوسرا باب ہے امامت یزید سے متعلقہ اعتراضات۔ جو یزید کے متعلق اعتراضات ہوتے ہیں کہ اس کو خلیفہ کس نے بنایا، کیا کیا معاملات ہیں، وہ سارے آپ کو اس میں تفصیل سے مل جائیں گے۔ اور تیسرا باب ہے مطلق امامت سے متعلقہ اعتراضات۔ جو بھی مطلق امامت سے متعلق اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جوابات جو ہے مفتی علی نقشبندی صاحب نے دوسری جلد کے تیسرے باب میں مکمل تفصیل سے بیان فرما دی ہیں۔ اور تیسری جلد میں 2 باب ہیں۔ پہلا باب ہے کلمہ اسلام اور کلمہ اہل تشیع۔ اسلام کا کلمہ سب کو پتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اہل تشیع کے حوالے سے وہ جو ہے آخر میں ولی اللہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کے بھی جو ہے وہ مکمل جواب محمد النقشبندی صاحب نے دے دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تحریف قرآن، کتب شیعہ سے تحریف قرآن کا ثبوت، اعتراضات کا رد، اور ناسخ و منسوخ کی بحث اور قراءات قرآنیہ۔ یعنی یہ کہتے رہتے ہیں، ابھی بھی پچھلے سال بھی 1-2 ویڈیو آئی تھی کہ بھائی ہم تو انکار نہیں کرتے، آپ جب ان کی کتب پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنی قرآن پاک میں تحریف کی ہے۔ کیونکہ ابھی کے جو ان کے خود کے شیعہ ہیں جو ابھی اٹھ کے آ رہے ہیں، انہوں نے کتب نہیں پڑھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کہاں کہاں انکار کیا ہے۔ وہ آ کے بیان اپنے جاری کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم قرآن پاک کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، اہل سنت و جماعت جو ہیں ہماری طرف بہتان باندھتے ہیں۔ تو اس کی اگر آپ تیسری جلد کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اہل سنت کی طرف سے بہتان لگایا جاتا ہے یا حقیقت میں ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اور آخری اور چوتھی جلد کے اندر جو ہے وہ تقیے کے دلائل دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ جو کوئی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کرتاس کا معاملہ آ جائے، اور بھی جو بھی اس طریقے کی حدیث آئیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کیوں نہیں بڑھے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا یہاں حضرت علی نے تقیہ کیا ہے تاکہ معاملات خراب نہ ہو، فلاں نہ ہو، یہ نہیں ہو۔ اور بھی بہت ساری احادیث جہاں ان کے خلاف آتی ہیں کہ بھائی یہاں یہ منع کیوں نہیں کیا گیا حضرت علی نے، تو کہتے ہیں کہ یہاں حضرت علی نے تقیہ کیا ہے، باقی حضرت علی نے منع فرمایا تھا۔ تو اس کی جو ہے آپ کو مکمل بحث اس کے اندر یعنی تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا باب چوتھی جلد کا جو ہے وہ جنازہ رسول پر تحقیقی بحث۔ جو جنازے کے حوالے سے جتنے بھی اعتراضات شیعہ کی طرف سے اٹھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق کو محبت تھی، حضرت عمر فاروق کو محبت تھی، تو انہوں نے کیوں نہیں جلدی پڑھایا، کیوں نہیں غسل دیا، کیوں نہیں یہ معاملات ہوئے، 3 دن کیوں لگ گئے، یہ ساری بات آپ کو اس کے اندر مل جائے گی۔ اور آخری اور تیسرا جو باب ہے وہ ہے 12 ائمہ اہل بیت کے مناقب از کتب اہل سنت و جماعت۔
میں آپ تمام حضرات سے عرض کروں گا، جیسا کہ آج 2 محرم الحرام ہے، کہ آپ عقائد جعفریہ کا مطالعہ لازمی فرما لیں۔ کیونکہ آج کل جو ہے وہ شیعہ حضرات ایسے سوال سامنے لے کے آ رہے ہیں، ایسے کہ بندہ بولتا ہے یار حقیقت میں ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ اس نے مطالعہ نہیں کیا ہوا۔ اگر وہ ان کتب کا مطالعہ کر لے تو ان کو پتہ چل جائے کہ اتنے گندے عقائد تو اور کسی کے ہیں ہی نہیں، کہ جتنے گندے عقیدے ان لوگوں کے ہیں۔ میں آپ کو 1-2 بتا دیتا ہوں، جس میں سے سب سے پہلا تو یہ کہ یہ اپنی کتب میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بھول ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی بھول جاتا ہے۔ کیونکہ ان کو یہ کیوں کہنا پڑا؟ جب ان کے اپنے خلافت کے معاملے میں مسئلہ آ رہا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ جو ہے وہ میرے بعد خلیفہ بنیں گے، تو جب وہ خلیفہ نہیں بنے، ان کا انتقال ہو گیا، تو کوئی اور خلیفہ بنے، تو انہوں نے کہا یار امام جعفر صادق پہ اعتراض آئے گا، اس سے بہتر یہ کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے۔ ایسے گندے جو ہے نا عقیدے ان کے آپ کو اس میں پڑھنے کے لیے مل جائیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی جیسا عرض کیا کہ انہوں نے اہل تشیع کی معتبر کتب سے دلائل دی ہیں، جیسے کہ استبصار ہو گئی، بحار الانوار ہو گئی، اصول کافی ہو گئی۔ اس کا درجہ جیسے کہ ہمارے نزدیک سیاہ ستہ کا درجہ ہے، جیسے بخاری شریف، مسلم شریف، اسی طریقے سے ان کے نزدیک اصول کافی، استبصار اور بحار الانوار یہ جو کتب ہیں ان کا درجہ ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقائد جعفریہ کتاب کا بالاستیاب مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔